اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ آج میں آپ کے سامنے دو ایسے الفاظ کی چھوٹی سی تشریح کرنے کی کوشش کروں گا جو اکثر ہمارے علماء اکرام پیش کرتے ہیں۔ ایک ہے تواتر اور دوسرا ہے اجماع۔ تواتر کہتے ہیں جنریشن بائی جنریشن، پرمپرا، روایت۔ باپ نے بیٹے کو سکھا دیا، بیٹے نے پھر بڑا ہو کے اپنے بیٹے کو سکھا دیا، اس طرح، یا پھر ماحول سے ٹرانسفر ہونے والی چیز۔ اجماع کہتے ہیں جب وہ چیز پھیل جائے تو ہر آدمی کی عقل اس بات کو تسلیم کر لے کہ ہاں بھائی یہ بات تو صحیح ہے۔ اب اگر آپ ذرا سا مڑ کے دیکھیں کہ میں نے کپڑے پہننے کہاں سے سیکھے؟ میری والدہ میرے والد نے سکھائے، میرے بڑوں نے سکھائے۔ میں نے قلم پکڑنا کیسے سیکھا؟ میں نے جوتا پہننا کس سے سیکھا؟ آج بھی بڑے بڑے لوگوں کو ٹائی باندھنی نہیں آتی، اجماع اور تواتر سے سیکھ لیا۔ یا نہیں آتی تو ابھی ان کی بیوی ٹائی لگا کے رکھ دے رہی ہے۔ وہ آفس جاتے وقت ٹائی کو بالکل واپس آنے کے بعد کھول کے ایسے ہی لٹکاتے ہیں، پھر پہن لیتے ہیں۔ یہ مثالیں دینے کا مطلب یہ ہے کہ میں صرف یہ بتا سکوں، اجماع کا مطلب یہ ہے سارے لوگ کر رہے ہیں تو میں بھی کرتا ہوں۔ اس کا اتنا برا نتیجہ نکلا پوری انسانیت پہ کہ بھائی سارے لوگ رانگ سائڈ جا رہے ہیں، میں اب اکیلا سیدھے راستے سے جا کے کیا فائدہ؟ تو وہ سارے لوگ لگے۔ کسی جگہ ولیمے کی دعوت ہے، کسی کی شادی ہوئی ہے، ڈنر دیا جا رہا ہے، ایک بدتمیز نے آ کے اعلان کر دیا آ جاؤ کتوں کھانا کے لیے، وہ سارے کتے بھاگ رہے ہیں وہ ہڈی کھانے کے لیے۔ بہت گندے الفاظ استعمال کر رہا ہوں میں، کتوں سے بھی بدتر کہا اللہ تعالیٰ نے ان کو۔ لٹکائے زبان لٹکائے پھرتے ہیں، اٹھے بیٹھے بیٹھے بھاگ جاتے ہیں، سیدھا گر رہے ہیں۔ ابھی کچھ دن پہلے ایک بچے کا ہاتھ ٹوٹ گیا۔ ایک صاحب کچھ اور دن پہلے میں نے دیکھا تھا، شاید 2 سال پہلے، ایک بہت بڑے حضرت شوگر پیشنٹ بھی تھے، لکڑی لے کے اٹھ کے جانا چاہ رہے ہیں، گرا دیا اور ان کو کھندل کے چلے۔ اکثریت ایسا ہو رہا ہے، بہت کم لوگ ہیں جو تمیز سے۔ اجماع اور تواتر، سب گدھے ایک جگہ جمع ہو گئے، سب نالائق ایک جگہ جمع ہو گئے تو اب وہ تواتر چل پڑا۔ لیکن یہ لفظ استعمال کر کے لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے، لوگوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے کہ بھائی ساری دنیا سود لے رہی ہے، آپ اکیلے نہیں لے رہے۔ ایک ڈپارٹمنٹ میں آپ کا تبادلہ ہوا، نوکری ملی، ارے بھائی یہاں سارے لوگ کھاتے ہیں، آپ اکیلے نہیں کھائیں گے تو دشمنی ہو جائے گی آپ کے ساتھ۔ یہ ہو رہا ہے۔ بہرحال یہ انتہائی محمل قسم کی بات ہے۔ جب کبھی بھی دنیا میں اللہ کا پیغمبر آیا تو ایسی ہی سچویشن میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بھیجا، انسانوں میں سے ہی اٹھا کے، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم یعلمکم الکتاب والحکمہ۔ دیکھو تمہیں میں سے میں نے ایک شخص اٹھایا اور بتایا کہ جو تم اندھی لکیر کے فقیر بن کے چل رہے ہو، یہ بات اور یہ بات اور یہ بات غلط ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو بھی انسان بنایا، انسان کو بھی پیغمبر بنایا۔ اب وہ پیغمبروں کا سلسلہ چلتا رہا، لیکن پرانے پیغمبروں کو اورلی میسیج دیتے گئے جبرائیل آ کے، پھر اس کے بعد صحیفوں کا سلسلہ شروع ہوا، صحیفے دیے جاتے تھے، لکھی ہوئی ایک چیز اللہ کے پاس سے جبرائیل آ کے دے رہے ہیں، یا کسی لائٹ کے ذریعے سے کسی پہاڑ پہ لکھ دیا جا رہا ہے، اور بھی اچھی بات ہے۔ جس کو چاہیے جاؤ بھائی وہاں پر روشنی سے لکھا جا چکا ہے، جا کے دیکھ لو۔ یہ بات اللہ کی ٹیکنالوجی کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے، وہ آسمان پہ چاہے تو آیتیں لکھ دے۔ اکثر کچھ نالائق بتاتے ہیں تصویریں لے کے، ابر میں محمد لکھا ہوا ہے، اور وہ ٹماٹے کے اندر اللہ لکھا ہوا ہے، اور وہ آلو کے اندر یہ لکھا ہوا ہے، کوئی بولتا ہے آلو میں گنیش بنا ہوا ہے، کوئی کیلے میں کچھ ہے۔ بہرحال بھائی یہ نشانی دے کے کیا ہے؟ ہماری ہدایت فرمائیے، میں یہ کام کر رہا ہوں صحیح ہے یا غلط ہے؟ چلیے، تو یہ اجماع اور جو تواتر ہے، اسی سے ہم کو ساری چیزیں ملی ہے۔ لیکن جب مجھے عقل آ جاتی ہے، تھوڑی سی سمجھ آنے لگتی ہے، تو وہ لڑکا کہتا ہے کہ مما یہ جو آپ نے مجھے بتایا ہے، میرا مذاق اڑایا جا رہا ہے باہر، میرے ٹیچر نے کہا یہ صحیح چیز صحیح نہیں ہے،
دوست احباب میرا مذاق اڑا رہے ہیں، میں نے پریکٹیکلی چیک کیا ہے، یہ چیز بالکل غلط تھی آپ نے جو مجھے سکھائی ہے، مجھے ایسے کرنا چاہیے۔ اگر آدمی اپنی عقل استعمال نہ کرے، اسی لکیر کا فقیر بن کے پھرتا رہے، تو زندگی بھر اور ساری دنیا ہی جاہل رہتی۔ ہر انسان جو بھی نبی بن کے آیا ہے، اس نے آ کے یہی کام کیا، پرانے لوگوں کا رد کیا۔ آپ سوچئے، یہ آخری میں 4 کتابیں، موسیٰ کو تورات، داؤد کو زبور، عیسیٰ کو انجیل اور محمد رسول اللہ کو قرآن دیا گیا۔ اب تو لکھ کے دے دیا گیا، آخری نوبت یہ آئی کہ اب اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ بھی میں لے رہا ہوں۔ تم لوگوں نے ہمیشہ گڑبڑ کی ہے، اورل پیغام کو گڑبڑ کیا، صحیفے بھیجا اس میں گڑبڑ کیا۔ آپ اندازہ لگائیے، موسیٰ کو کتاب دے دینے کے بعد، صحیفے دے دینے کے بعد پھر سے عیسیٰ کو بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر وہ لوگ اختلاف نہیں کرتے، اگر وہ لوگ عیسیٰ سے پہلے ٹکڑوں میں نہیں بٹتے، حلال چیز کو حرام، حرام کو حلال نہیں کرتے، تو ایک نیا پیغمبر کی کیا ضرورت تھی؟ عیسیٰ کو بھیجا اللہ تعالیٰ نے۔ انہوں نے یہ سوچا کہ یہ ہماری باتوں کو غلط بول رہا ہے، ہمارے باپ دادا کو غلط بول رہا ہے، لہٰذا اسے قتل کر دو۔ کیونکہ رسولوں کا قتل نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ رسول ایک بڑی دلیل لے کے آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا، میں انبیاء قتل ہو جائیں گے، رسول نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے پاس پروف ہے، دلیل ہے، بھائی وہ رجسٹرڈ ایک بک لے کے آیا ہے، اس کا قتل نہیں ہو سکتا۔ وہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تم نے اللہ کو ہرا دیا، تم نے اللہ کے ایک بہت بڑے میسنجر کو ختم کر کے تم نے یہ ثابت کر دیا کہ اللہ کچھ نہیں کر لے گا ہمارا۔ نہیں نہیں نہیں، ایسی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑا کام ہے۔ خالی انہوں نے چیلنج کیا تو اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیج کے جو ہے ان کو برباد کر دیا۔ وہ اللہ کے لیے تو چٹکیوں کی بات ہے۔ بہرحال، اچھا، جب عیسیٰ آ گئے، اتنی بڑی بڑی نشانیاں دے دیے، بغیر والد کے آپ کو پیدا کر کے بتا دیا سب کچھ، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا۔ پھر عیسیٰ کے بعد پھر قرآن نازل کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کے اوپر یہ رجسٹریشن لگانے کی کیا ضرورت تھی کہ اب یہ کتاب بالکل محفوظ ہے، اس میں کوئی گڑبڑ تم چاہو بھی تو نہیں کر سکتے۔ ایسے بندے اٹھیں گے میرے، اور جو عربی زبان سیکھ کے تمہیں بتائیں گے کہ اس لفظ کا تم نے غلط معنی نکالا ہے، یہ کام تم سے پہلے تمہارے جو بڑے ہیں شیطان کے ایجنٹ، عیسائیوں میں بھی یہ کام ہو چکا ہے، یہودیوں میں بھی یہ کام ہو چکا ہے، اب تم قرآن کے ساتھ یہ کام نہیں کر سکتے۔ تم نے عیسیٰ کو مارنے کی پلاننگ کی، آج ہمیں مارنے کی پلاننگ کر رہے ہیں۔ ہو تم انہی کافروں کی لسٹ میں سے، ہو تم انہی نافرمانوں کی لسٹ میں سے، ہو تم انہی گستاخوں کی لسٹ میں سے، ہو تم انہی شیطانوں کی لسٹ میں سے، دجالوں کی لسٹ میں سے۔ ہر جھوٹے کو دجال کہتے ہیں۔ ترازو میں چوری کرنے والا، ناپ تول میں گڑبڑ کرنے والا، دودھ میں پانی ملانے والا، رانگ سائڈ گاڑی چلانے والا، سگنل توڑنے والا، راستے میں تھوکنے والا، گھر کی جائیدادوں میں گڑبڑ کرنے والا، بہن کا حق نہیں دینے والا دجال ہے۔ یہ دجال تو ایسے ہیں جو اپنا حلیہ بنا کے قرآن کے ساتھ بدماشی کر رہے ہیں، قرآن کی آیت کو بدل کے عوجہ کا لفظ استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے۔ بہرحال، یہ بات بالکل قابل قبول نہیں ہے کہ میں اجماع اور تواتر پہ چلوں گا، نہیں۔ سورہ فرقان 25 نمبر پہ ہے، آیت نمبر 73 نکالیے، الذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا۔ میرے بندے تو وہ ہیں جن کو اگر میری کتاب کے ذریعے سے نصیحت کی جائے، قرآن پڑھا کے، وہ اندھے گونگے بہرے بن کر یقین نہیں کرتے، تحقیق کرتے ہیں، سوچتے ہیں۔ افلا تعقلون افلا یتدبرون القرآن فیہا ذکرکم۔ پھر اس کے بعد تم اپنی کوشش کرنے کے بعد بھی تم مجھ سے پوچھنا، پہلے اپنی کوشش کر کے آؤ، جاؤ۔ بیٹے کو جیسے باپ کہتا ہے تمہیں گاڑی دی گئی، پیسے دیے گئے، تمہیں سکھایا گیا سب کچھ، جاؤ پہلے اپنی کوشش کرو، پھر ٹیچر سے آگے پوچھو اگر ٹیچر پڑھا رہا ہے۔ یہ ایک ہی کتاب ایسی ہے قرآن جس کو کسی استاد کی ضرورت نہیں، کسی استاد کی ضرورت نہیں۔ بنیادی طور پہ یہ کتاب میں ہی ثابت کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ ہم نے تمہیں میں سے ایک ایسا شخص اٹھایا جس کو تو لکھنا پڑھنا بھی نہیں آتا تھا، وہ بھی ہم نے سکھایا، یاد بھی ہم نے دلایا، اگر بھلانا ہوگا تو ہم بھلا بھی دیں گے، یہ بھی ہم نے بتا دیا۔ جن آیات کو ہم رکھنا ہے رکھیں گے، آپ اس کو رٹا مت ماریے، جس کو یاد دلانا ہے یاد دلا دیں گے، پڑھانا بھی ہمارے ذمہ ہے، سمجھانا بھی ہمارے ذمہ ہے، ہدایت دینا بھی ہمارے ذمہ ہے، توفیق دینا بھی ہمارے ذمہ ہے۔ اپنا خیال رکھیے، اجماع اور تواتر کی کوئی اہمیت نہیں ہے، بے شک آپ اس کو چیک کیجئے، اس کے بعد اپنی عقل استعمال کیجئے، پھر اللہ سے مدد طلب کیجئے، اس کے بعد اس کو قبول کیجئے۔ یہی ایک مومن کا شیوا ہے۔ السلام علیکم۔